السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یہ محض مالی عبادت نہیں بلکہ سماج میں عدل، ہمدردی اور مساوات قائم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے صحیح مصرف کو جاننا ہر صاحب نصاب مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ غلط جگہ زکوٰۃ دینے سے یہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کو خود متعین فرما دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی زکوٰۃ فقراء، مساکین اور دیگر 8 مصارف کے لیے ہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلے فقراء اور مساکین کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کا اصل اور بنیادی مصرف یہی ہیں۔ فقہ اسلامی کا متفقہ اصول ہے کہ زکوٰۃ فقیر کو مالک بنا کر دینا شرط ہے۔ اسی وجہ سے عمارتیں، ادارے، تنظیمیں اور مدارس بطور خود زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مال کے مالک نہیں بن سکتے۔ اس اصول پر چاروں فقہی مذاہب کے علماء کا اتفاق ہے۔ یہاں ایک اہم غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا اصل مصرف مدارس دینیہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ بذات خود زکوٰۃ کا مستحق نہیں، البتہ مدرسے میں پڑھنے والے ایسے طلباء جو فقیر ہوں اور نصاب کے مالک نہ ہوں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر انہیں زکوٰۃ دی جائے اور وہ اپنی مرضی سے اسے فیس، کھانے یا رہائش میں خرچ کریں تو زکوٰۃ صحیح ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں زکوٰۃ فقیر کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس فرق کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص براہ راست مدرسے کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کی رقم جمع کرا دے تو فقہی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر وہی رقم کسی غریب طالب علم کو دی جائے اور طالب علم اسے مدرسے کے اخراجات میں صرف کرے تو یہ زکوٰۃ درست ہے۔ اس وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کہنا درست نہیں کہ زکوٰۃ کا اصل مصرف مدارس ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اصل مصرف فقراء و مساکین ہیں، خواہ وہ گھروں میں رہتے ہوں یا مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ مدارس دینیہ امت کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کا مالی تعاون نہایت ضروری ہے، مگر ان کی مدد کے لیے صدقہ، عطیات، چندہ اور وقف کے ذرائع موجود ہیں، جن کے ذریعے مدارس کی بھرپور خدمت کی جا سکتی ہے، بغیر اس کے کہ زکوٰۃ کے حکام میں کوئی خلل واقع ہو۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ ایک مقدس امانت ہے۔ اس امانت کو صحیح مستحق تک پہنچانا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کریں تو نہ صرف ہمارا فرض ادا ہوگا بلکہ سماج میں حقیقی بھلائی اور برکت بھی پیدا ہوگی۔ دوستو، اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ ہے، آئیے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سائل کا سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ زکوٰۃ تو مسکین کو دینا چاہیے لیکن مدرسے میں بھی دی جاتی ہے، جس میں بڑی تعداد میں مسکین طلباء ہیں لیکن کچھ مالدار طلباء ہوتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدرسے میں زکوٰۃ مسکین اور غریب طلباء کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے دی جاتی ہے، اور مسکین اور زکوٰۃ کے مستحق طلباء ہی زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ مالدار اور غنی طلباء نہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا جائز ہے۔ اور جو طالب علم بالغ ہیں، اگر وہ خود صاحب نصاب نہیں لیکن ان کے والد مالدار ہوں تو ان کے والد کا مالدار ہونا زکوٰۃ لینے سے مانع نہ ہوگا۔ دوستو، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔